تیر ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی دین ہے، گھر کے باہر بھی دین ہے۔ تو یہ بات یاد، یہ میں آپ سے کوئی ٹھٹھا اور مذاق نہیں کر رہا، کوئی میں یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میں نے 50 منٹ تقریر کرنی ہے۔ کوئی 1-2 منٹ بھی استاد صاحب فرماتے تھے کہ استاد گجرات تشریف لے گئے تو تقریر کیے بغیر ہی واپس آ گئے، تقریر نہیں کی، بڑا انہوں نے زور لگایا۔ استاد صاحب نے فرمایا بس نہیں کرنی۔ پوچھا جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا ومبيننا ومنيبنا وسراجنا ومديننا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے درود شریف والی تو تمام مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حضور کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ سب بچپن سے یہ آیت سنتے آئے ہیں اور آپ کی جو خاموشی ہے وہ بڑی میرے لیے پریشان کن ہے۔ نہ میں تو یہاں پر رسمن آیا ہوں، نہ ہی میں زبردستی مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے، اور آپ کو بھی رسمن دعوت نہیں دی گئی اور نہ ہی آپ کو پیسے دے کر اس محفل میں لایا گیا ہے۔ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں۔ کسی کے گھر کے باہر بلہ ہے، کسی کے گھر کے باہر شیر ہے، تیر ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی دین ہے، گھر کے باہر بھی دین ہے۔ تو یہ بات یاد، یہ میں آپ سے کوئی ٹھٹھا اور مذاق نہیں کر رہا، کوئی میں یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میں نے 50 منٹ تقریر کرنی ہے۔ کوئی 1-2 منٹ بھی استاد صاحب فرماتے تھے کہ استاد گجرات تشریف لے گئے تو تقریر کیے بغیر ہی واپس آ گئے، تقریر نہیں کی، بڑا انہوں نے زور لگایا۔ استاد صاحب نے فرمایا بس نہیں کرنی۔ پوچھا جی وجہ کیا؟ استاد فرمانے لگے جی میں دین دی قدر نہیں کروا سکتا تو میں دین دی بے قدری بھی نہیں کراؤں گا۔ تو اس لیے مطلب رسمن نہیں، کبھی حضور کی محفل میں رسمن نہیں بیٹھا۔ اتنا خطرناک مسئلہ نہیں جی رسم والا کہ جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا نا تو وہ حضور دا چہرہ ویکھ کے بھی منافق رہے۔ حضور دے پیچھے نمازاں 5 نمازاں جی مسجد نبی چ ایک نماز پڑھو تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے۔ تے حضور دے پیچھے پھر نمازاں پڑھیاں، پھر بھی رب نے فرمایا محبوب انہاں نو کٹ چھوڑے تے منافق ہے۔
پھر حضور نے نام لیا پوری محفل دے اندر، فرمایا تم بھی نکلو، تم منافق ہو، تمہارے والد کا نام یہ ہے، تجھ بھی نکلو، تجھ بھی نکلو، تجھ بھی نکلو۔ اور جنہوں نے رسمن نہیں پڑھیا، دلوں پڑھیا، وہ بظاہر نابینا حضرت عمیر بن عدی، تو حضور جب بدر شریف جا رہے ہیں تو حضرت عمیر بن عدی کو بلایا، آپ نے فرمایا عمیر بن عدی میں اسی بدر چلے ہیں تے مدینے والوں دا خیال تسی رکھنا ہے، جنہ دیاں بظاہر اکھاں ہی نہیں ہیں، حضور فرمانے ہیں تسی خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم 12 صحابہ نابینن تقریباً، عبداللہ ابن ام مکتوم ہو جنہوں نے حضور نے 12 واری اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے۔ فاروق اعظم دا جنازہ تسی سوچ رہے ہو گے کہ جڑے فاروق اعظم دے جانشین ہیں عثمان غنی انہوں نے پڑھایا یا مولا کائنات نے؟ نہیں، فاروق اعظم دا جنازہ غلام نے پڑھایا، غلام۔ آپ نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ حضرت صہیب رومی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی انگلیاں دانتوں کے نیچے چلی گئیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہویا، جڑا دل و دین دے نال ٹرے نا، دین انہوں اتنی عزت دیندا ہے کہ وہ حضرت عمر دا جنازہ پڑھان واسطے مصلی تے کھڑا ہو جائے۔ اس واسطے مت سمجھو کہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے تو نکال دے، یہ ووٹ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بس تہاڈا کام ہے حضور دے دین نال کھڑے ہونا، باقی رہ گئی گل ووٹاں دی۔ ایک بابا جی بڑا وڈا جملہ فرماندے سن، فرمایا تسی مخلص ہو کے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ، ووٹ فرشتے بھی پا کے چلے جان۔ اگر کسی کو یہ مطلب ہے نا کہ میں ووٹ نہیں پاؤں گا تو حضور دا دین تخت نہیں آنا، وہ اپنا ووٹ اپنی ناساں چ رکھے، حضور کا دین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضور نے ویکھ کے فرمایا ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے، حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہ قرابۃ، سگا چچا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب میرا کچھ بھی نہیں لگدا، نہ میں اودا کچھ لگدا نہ او میرا کچھ لگدا ہے۔ تے دوسرے پاسے اے سگا چچا ہے تے نال نہیں ٹریا نا، ایک ہی گھر دے اندر رہیا 40-45 سال جناب، ایک ہی گھر دے اندر، جنہیں بچپن بھی ویکھیا، حضور دی جوانی بھی ویکھی۔ اور حضور کا تو بچپن یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، کہ جب حضور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے اس وقت حضور کا عالم یہ تھا کہ حضور کی جدھر انگلی جاتی تھی عرش کا چاند بھی ادھر جاتا تھا۔ یہ حضور کا بچپنا ہے جناب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر، یہ جھکنا یہ نہیں ہے پتہ چلے کوئی چاند جھک رہا ہے نا، یہ ہے نا جی جھکنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں۔ انگلی کی بات ہو رہی ہے، جس کو ایک انگلی کی طاقت کا اندازہ نہ ہو وہ ایک ہاتھ کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اور جس کو ایک ہاتھ کی طاقت نہ سمجھ آئے وہ ایک تن کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اور جو ایک تن کی طاقت کو نہ سمجھ سکے وہ جھلا 5 تن کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو میں رسمن بالکل نہیں آیا اس طرح، تو میں جو تقریر سوچی تھی وہ تو مجھے آپ کو دیکھ کر ساری تقریر ہی بھول گئی ہے۔ حضور دے اے استاد صاحب فرماندے سن اس قوم نو کدی بھی، وہ فرمایا اس قوم نو کی پتہ ہے مقام مصطفیٰ کی ہے، جدے سامنے کہو جناب حضور پر درود پڑھو تو اتنا نفع ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا درود نفع واسطے نہیں پڑھیا جاتا ہے، درود تے صرف محبت واسطے پڑھیا جاتا ہے۔ اور جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہو آپ کی تو درود کی چھالی اتنی ہونی چاہیے در و دیوار ہل جائیں، پوری زمین ہی پاک صاف ہو جائے کہ شکر ہے یہاں پر درود والے آئے ہوئے ہیں۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ یہ اتنے یہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، چونکہ میں تمہید تو باندھی نہیں گئی، حالات ادھر ادھر ہو گئے، اور یہ استاد صاحب نے حکم فرمایا ہوا ہے، فرمایا تمہیدہ نہ بنیا کرو، بس حضور دا ذکر کریا کرو۔
یہ سب علماء میرے سر کے تاج ہیں، جتنے بھی علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، مساجد کے آئمہ بیٹھے ہیں، تحریک کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے عرفان راؤ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پی پی کے، اس یو سی کے، اس محلے کے اور قرب و جوار سے جتنے آئمہ، علماء، خطباء، واعظین، مبلغین آئے، سب میرے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے ماتھے کا تاج ہے۔ ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، جب مالکوں کا ذکر آ جائے تو نوکروں کا ذکر تو پھر خود بخود آ جاتا ہے۔ سارے ذرا خوش ہو کے دروشی پڑھو تاکہ اندر دی طبیعت سارے دی صحیح ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ بس کائنات ہی سارے نالوں زیادہ حضور نال پیار کرنا ہے جی، سارے نالوں زیادہ پیار کے دے نال کرنا ہے جی، حضور نال پیار کرنا ہے۔ اور کیویں کرنا ہے؟ انے واہ جنوں پنجابی نہیں آندی وہ بھی بولے، کیویں پیار کرنے حضور دے نال؟ جڑا اچھا بھائی جڑا نہیں بول رہے ہو کھڑا ہو کے کہے جی میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں اس لیے نہیں بول رہا۔ کھڑا ہو کے کہے نا جی میری قبر پی ٹی آئی والے نے آنا ہے، نون لیگ والے نے آنا ہے، جلیو اسی تے نچ کے نعرہ تان لاندے ہیں، اسی ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں نا جی، تو وہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ اور گرف اے محبت انج دی ہونی چاہیے، اے کڑی محبت ہے جڑی اگلی سٹاپ تے جا کے ختم ہو جائے، اور تے شریف کمپلیکس پہنچو تے محبت ختم ہو جائے۔ محبت وہ کون سی محبت رسول ہے کہ جاتی عمرہ پہنچو؟ لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے بھی محفل میلاد کروائی ہے۔ میں نے کہا خالی محفل میلاد کروانے سے چھٹی نہیں ملتی، ایک طرف گھر میں محفل میلاد کروا رہے ہو اور دوسری طرف میلاد والے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں خان صاحب بھی بڑے عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو عاشق رسول ہے، ایک طرف تم ان کو عاشق رسول مان رہے ہو اور دوسری طرف وہ آسیہ کو رہا کروا رہے ہیں، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ ایک طرف عشق رسول کے بھی دعوے ہیں اور ایک طرف ننگے پاؤں مدینے میں بھی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بزرگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، سید زادوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسجدوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، بابا جی کی پگڑی اچھال رہے ہیں۔ بابا جی کا بڑھاپا تمہیں نظر نہ آیا اور مسلمانوں کی بیٹیوں کا تقدس تمہیں نظر نہ آیا؟ کیا اس کو عشق رسول کہتے ہیں؟ عشق رسول آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم تو بعد میں خلیفہ بنے نا، خلیفہ اول جو روحانی بھی پہلے خلیفہ ہے، سیاسی بھی خلیفہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کے سامنے ان کے والد نے قبول اسلام سے پہلے ہلکی بات کر دی رسول اللہ کے بارے میں، سنو عشق رسول یہ ہے۔ جے تسی دین نہیں پڑھیا تے دفع کرو انہیں مولویوں کو لو جڑے تو انہوں حکومتہ دے وزیران تے مشیرہ وال لے کے چل دیں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ قوم کی تقدیر کس نے بدلنی ہے؟ کیا قوم کی تقدیر اس نے بدلنی ہے جس کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے؟ قوم کی تقدیر انہیں بدلنی ہے جس جدہ نائی مسٹر یوٹر نے؟ قوم کی تقدیر اس نے بدلنی ہے جو 40 سال سے اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، 22 مرتبہ IMF سے قرضہ لے چکے اور ابھی تک ترقی نہ ہو پائی۔ اقبال کہتا نہیں نہیں، یہ قوم کی تقدیر کیسے بدلیں گے؟ یہ تو خود انٹرنیشنل منگتے ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی بیچ دی، انہوں نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، لندن سے تابوت میں ڈال کر جاتی عمرہ بیچ دیا۔ انہوں نے تمہاری تقدیر نہیں بدلنی تو پھر کس نے بدلنی ہے؟ کلندر لاہوری کہتے ہیں قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی سلطان کی درگاہ۔ ہاں قوم کی تقدیر وہ ہے جس نے دنیا کو یہ نعرہ دیا کہ انہیں جانا، اور انہیں سے مراد کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، انہیں سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں مولوی جذباتی، اے لبیک علیہ دا وکھرا مسئلہ ہے جی، جذباتی ہو جانن، وہ مومن ہی نہیں ہے جو جذبات میں نہ آئے۔
وہ بھی مومن ہے جو جس کو کبھی جو جذبات میں ہی نہ آیا ہو، جو کہے نہیں میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا. کیا آپ نے کیا سمجھا؟ بس یہ اس کو صوفیت کہتے ہیں جڑا ہند کر کے بیٹھا ہے. فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بندہ ایسے ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا. آپ نے دی کان دے اندر دھرا مارے اور سا نکل گیا اس طرح کر کے جو چک نکل دی. کہنا ہائے. آپ نے فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ. اس نے کہا جی حضور میں کچھ پڑھ رہا سا، پڑھا رہا سا. آپ نے فرمایا فقیری گوڑے سر دین دے نال نہیں آندی، فقیری میدانی جان نال آندی ہے. فرمایا اماتک اللہ. آپ نے جملہ فرمایا صوفی تو مر کیوں نہیں جاندا؟ صوفی میں آپ کو نام لے رہا ہوں، اس کا میری کیا حیثیت ہے؟ علماء کی برکت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے کامل صوفی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھ لے. کیسے صوفی ہیں جی؟ کیسے صوفی ہیں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق پیو نے گل کر چھڑی. یہاں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی برادری کا مسئلہ ہے جی، ووٹ سے تو دے دئیے پر مسئلہ ہے جی گٹر فلانے نے کھلوایا. بس یہ تمہارے ووٹ کی قیمت تھی، ایک گٹر دے بدلے تسی ووٹ دے چھڑیا. اور جناب کی کریے جناب ایسے 20 سال تو بجلی نہیں سی اتارن کھچ کے لے کے آیا جڑا دنیا دے اندر روشنی کرے او دے واسطے ووٹ دے رہے ہیں جنہیں قبر دے اندر آ کے روشنی کرنی ہے. جتھے صدیاں سونا ہے اس روشنی دی تینوں کدی فکر ہی نہ ہوئی. دین اگر نہیں پڑھا تو یہ کتابیں پڑھیے آپ. حضرت اسباب النزول کے اندر امام واحدی نے لکھا آپ دے والد گرامی جی کلمہ کوئی نہیں سی پڑھا تو حضور دے بارے انہوں نے ہلکی گال کر چھڑی. یہاں کہتے ہیں کوئی پھر کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ اور پاکستان میں تو گستاخی نہیں نہ ہوئی. ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخی فرانس میں ہوئی ہے، تم احتجاج یہاں. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں گستاخی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو زیادہ پاؤں آیا ہوا ہے، آج کل تو زیادہ چیختے ہیں. کہتے ہیں جناب گستاخی فرانس کے اندر ہوئی ہے، آپ احتجاج یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سازش امریکہ میں ہوئی ہے، تم نے احتجاج یہاں کیوں کی ہے؟ تم جو کہتے تھے سازش ہوئی ہے تو سازش تو امریکہ میں ہوئی ہے. استاد صاحب کو ایک بندہ آ کر کہنے لگا بابا جی کو تسی امریکہ نو بھی لتاڑ دیو، بھارت نو بھی لتاڑ دیو، تو اسرائیل نو بھی لتاڑ دیو، تے موبائل فون بھی تسی انہاں دے استعمال کر دیو. استاد کہنے لگے اوے جلیا تینوں کہنے کیا چھڑے انہاں دے موبائل ہیں؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا یہ تو رسول اللہ کی برکت ہے کہ کافر بھی زمین کے اوپر رہتے ہیں ورنہ زمین ہماری ہے. یہ جو کافر ہے فرمایا ساڑھے نال اس دن گال کرنا جس دن ساڑھی زمین چھاڑ دیو گے. فرمایا زمین چھڑ کے نکل جاؤ نا. فرمایا کہ زمین کسی کافر کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے. فرمایا اللہ کی زمین ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. تینوں زیادہ بڑ آندی تے کافروں نے کہا زمین چھڑو نکلو، جس دن وہ زمین چھڑ دیں گے اسی موبائل چھڑ دیں گے، گل ختم ہے. اگلی گل کر جی. ہاں بھائی دیوار والے ہو تسی خیر اکلے بیٹھے ہو. ہاں جی جنتی گروہ ادھر بیٹھا ہے، تسی گلے ادھر اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو. ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. سامنے والے ہو جی تسی بھی ساڈے سجن ہی ہو. ہاتھ چوک کے جی. اے دکانہ بھی حضور دی وجہ تو ہے. ہاں یہ دکانیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ وکری گالے تے کہ تسی کہندے ہو جی مولویاں دا کی کام ہے سیاست دے نال. اچھا بانگا اسی دئیے سارے دے کناں چ جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تواڈے کناں چ مولویاں نہیں بانگا دیتیاں. کوئی او صرف یوتھیا ہی ہے جدے کناں چ ابرار الحق نے دیتی ہوئے گی بانگ. بانگ اسی دئیے ہیں جی، ختم اسی پڑھیے، جنازے اسی پڑھیے، نکاح اسی پڑھیے، ہر مسئلہ اسی مفتی صاحب مولوی صاحب حل کرن. صرف سیاست مولوی صاحب نہیں کر سکتے. اقبال کہتا ہے یہ خود فریبی ہے یہ خدا فریبی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟
تو یہ چھوڑ دیں، یہ اس طرح نہ بیٹھا کریں سرکار کی محفل میں. ایک مومن کی ہر لحظہ ہے نئی آن نئی شان. مومن کی تو شانیں ہی جدا ہوتی ہیں. مومن فیض آباد جائے تب اس کی بکھری شان ہوتی ہے. پھر مومن جو ہے وہ لاہور میں رحمت للعالمین کے باہر بیٹھے اس کی انوکھی شان ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ کر پوری دنیا کو منصب و نبی فقتلوہ کا نعرہ دے پھر بھی نئی شان ہوتی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ٹھیک ہے جی. تو ہر لحظہ ہے نئی مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت. کدی غصہ ہی نہیں آیا جی ساڑھے وڈیاں نو. غصہ ہی نہیں آیا. میں کہا بلے بلے ماما نو گال کٹے کوئی غصہ نہ آوے کہیں گے بغیرت ہے. اپنی گھر دی عزت تے حملہ ہو جائے غصہ نہ ہے کہیں گے بغیرت ہے. صدیق اکبر دے والد نے ہلکی گل کر چھٹی رسول اللہ دے بارے. تو صدیق اکبر نے نہیں دیکھا میرا باپ نابینا ہے چلو جا کر میں حضور کو کہتا ہوں جی دعا کر دیں. یا حضور یہ بتائیں نا جی اگر کسی کا بوڑھا باپ آپ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے تو کیا یہ گستاخی بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی؟ اور اگر بنتی ہے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ کیا پھر اس کو آپ کی شان پر فضائل آپ کی شان کی حدیثیں سنانی چاہیے؟ جو آپ کی گستاخی کرے آپ کے فضائل سنانے چاہیے؟ صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا کہ آپ نے اتنے زور دی چانڈ ماری اپنے. صدیق اکبر موٹے نہیں سن. اور حدیث پاک میں آتا ہے اعلیٰ حضرت نے حدیث شریف نقل کی فتاوی رضویہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا. اے جڑے حکومتاں دے مولوی نے انہاں دا پیٹ ہی نہیں سنبھالیا جاندا. انہاں نے حضور دا دین کی تخت لے کے آنا ہے. اے نور اللہ قادری طاہر اشرفی صاحب انہوں نے حضور کے دین کی بات کرنی ہے جو 20 25 30 سال سے حکومت میں ہے اور آج تک ان کی زبان پر کبھی حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ نہ آیا. حضور کی عزت کی بات تو وہ کرے جو 4 مہینے جیل میں رہے. 2 سوٹ ہوں جی 4 مہینے میں اور وہ بھی موسم اندر گرم ہے اور سوٹ موسم اندر گرمی ہے اور سوٹ سردیوں کے ہیں اور ان کو گیلا کر کے پہنتا رہا. اور 4 مہینے کے بعد جب پہلی مرتبہ پیشی ہے اور پہلی پیشی پر بھی دونوں اگلے پوچھتے ہیں جناب دسو جی ہتھکڑی کیڑے ہاتھ وچ پانی ہے سجے یا کھبے چ؟ کہندا دونوں ہاتھ وچ پا تے ذرا زور لا کے پا. اور جب دونوں ہاتھوں میں کس کے ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے تو پھر بھی ہاتھ آئی تے جناب کھا پی کے دودھ پی کے اور اس کے بعد جناب 1 سونے کھانے کھا کے ساڑھے کو لبیک کا نعرہ نہیں لگتا. اگلے ہتھکڑی پا کے امامہ شریف بھی سر دے اتے سجا کے مسکراتے ہوئے 600-800 پولیس والے دی نگرانی دے اندر ایسے دنیا کو پیغام دے رہے ہو بھائی شاہوں کے تکبر سے بھی دفتر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لاؤ آپ جڑا لاؤ سارے لاؤ. ایک منٹ بھائی ایک منٹ. سٹیج والے سارا دن رات محنت کردے رہنے اے مستثنان جناب. میں تو تسی مستثنا نہیں ہیں جی. اسی جاگ دے رہنے اے محنت کر دیں. اس واسطے انہاں نال میں گل نہیں کر رہا. میں تواڈے نال گل کر. جیڑا بندہ ہاتھ نہ چکے نا انہوں میرے کو لے کے آؤ. اسی انہوں کچھ نہیں کہنا صرف انہوں پوچھنا ہے بھائی تینوں کیڑی دلیل دی ضرورت ہے اسی دین واسطے تیار. اسی حدیث پاک پڑھی ہے بابا جی امیر المجاہدین کو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ. کوئی کہے مرزا جیلمی صاحب نے کہا جی ہاتھ نہیں چکنے چاہیے انہوں بھی پھکی دیاں گے انشاءاللہ. حضور نے ارشاد فرمایا یہ امام شامی نے لکھا ہے کہ حضور نے تلوار احد شریف کے اندر پکڑی اور فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا؟ تو سارے صحابہ نے کہا جی ہم لیں گے. لیکن حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی اور پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار عطا کی. پھر انہوں نے ایک سرخ پٹی باندھتے ہوتے تھے ایسے کر کے اپنے ماتھے پر اور جب حضرت ابو دجانہ پٹی باندھتے تھے سب کو پتا چل جاتا تھا بھائی آج خیر نہیں ہے آج خیر نہیں. یہاں کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اگلے خالی پٹی بندے سنتے دوسروں کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی تھی خالی پٹی بندنا. اس کے بعد پھر آپ نے تلوار پکڑی ہے تے میدان دے اندر جویں تسی واگا بارڈر جاندے ہو نا تسی دیکھتے ہو جدوں پریڈ ہوندی تے ساڈے نوجوان جویں ٹرتے ہیں آکڑ کے
تے پھر اس طرح کر دن تے او دوسری طرف انڈیا دے نکے نکے بونے اے لات مار دن اور ڈگ جاندے ہیں جی اسی کہنے ہو شیرو تگڑے ہو تسی پاک فوج آج اعلان کرے جناب اسی پیچھے ہوں تے لبیک والے اگن کل کشمیر نہ لے کے دیتا ساڑھا نام بدل دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ تسی اے سوال نہ جی کدی اور بھی محفلوں دے اندر کدی انجن نہیں ہوندا اے لبیک علیہ دی محفل دے اندر انجن کیوں ہوندا حضرت ابو دجانہ پھر حضور دے سامنے انج اکڑ کے چلے سینہ چوڑا کر کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا تے ویکھ کے ارشاد فرمایا اے جڑی چال ہے نا اے اللہ نو چنگی نہیں لگ دی چوڑے ہو کے چلنا اکڑ کے جنت سی کہندے ہو پیر جما کے تے سینہ تان کے حضور نے فرمایا کوئی اے جڑی چال ہے اے رب نو چنگی نہیں لگ دی لیکن جدوں کوئی ساڑھے واسطے لگے نہ چلے ہنج میدان دے اندر پھر اے چال رب نو بھی چنگی لگ دی ہے تے اے بندہ انج ویسے نارمل ہی بولدا رہے نا جی نارمل پچ دے تے چنگا لگدا ہے لیکن جدوں حضور دا نا آوے میں جدوں ایتھے پہنچیا تے میں اپنے بچوں دی جڑے اے بے سر و سامانی دے اندر جناب جنہاں کول کوئی اسلحہ نہیں جناب صرف ایک شرٹ پائی ہے تے جس عقیدت اور محبت دے نال ٹردن میں انہاں دے چہرے نو گھٹ ویکھدا میں انہاں دیاں جُتیاں نو زیادہ ویکھدا اور میں انہاں دے مقدر تے ناز کردا نال میں انہاں دے وسیلے نال میں جدوں بھی دعا منگدا میں انہاں دے وسیلے نال دعا منگدا کہ یا اللہ انہاں دا صدقہ ساڈے حال تے خیر کرو چھڈی تے نال میں انہاں دیاں ماواں نو دو ہاتھ چک کے سلام پیش کردا کیونکہ تے حضرت مولا کائنات نے فیصلہ کر چھڈیا فرمایا قیامت تک حضور دی عزت تے پہرا ہر ایک نہیں دے سکدا وہی دے گا جدی ماں بڑی تگڑی ہوئے گی توجہ میں نعرہ لوانا تواڈے کولو بے فکر ہو جاؤ تواڈی رمز نو میں سمجھ گیا ہاں تے حضور نے فرمایا بھائی ان دی چال اللہ نو چنگی نہیں لگدی لیکن جدوں کوئی ساڈے واسطے چلے تے پھر رب نو ہی چنگی لگدی ہے جلیو اچھا بولنا نہیں چنگا لگتا لیکن جدوں کوئی حضور واسطے بولے تے رب نو ہی چنگا لگتا ہے ہن تگڑے ہو جاؤ اللہ نے گردے دو دو دیتے نے انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا ہے ورنہ او پاکستان دا ایک سپر سٹار ہے جناب 7 کروڑ روپیہ لا چکے ہو دے گردے ٹھیک نہیں ہوئے تے بابا جی فرماندن میرے گردے ڈسٹرب ہو گئے بابا جی فرماندن تو ہاں جڑا تھوڑا اندر گیا جناب 12,000 شیلاں دا سارے نے ماسک پائے سن ایک بابا ہی سی جڑا ماسک تو بغیر بیٹھا سی جدو غازی صاحب والا پہلا ڈی چوک دا دھرنا ہویا ادوں بھی اسی مطلب میں بے ہوش ہو گیا سن جی ٹرالا خالی ہو گیا سی لیکن ایک مرد کلندر تھا جو تب بھی ایسے بیٹھا ہوا تھا بس اور کہہ رہا تھا لطف سجن دم بدم گارے سجن گاہ گاہ اونجوی سجن واہ ہیں جی تے نعرہ تسی لانا ہے جناب تاکہ گردے بھی ٹھیک ہو جان ٹھیک ہے جی پتا بھی صحیح کام کرے جگر بھی صحیح کام کرے آنتڑیاں دے اندر بھی کدھر اگر کلاؤٹ شلاؤٹ بڑھیا تے او حضور دا نعرہ لگے تے سارا سسٹم ہی سیٹ ہو جائے تے آواز کم از کم جامع مسجد رحمت اللہ العالمین تک جانی چاہیے باقی تقریر میں تواڈے نال بعد وچ کراں گا پہلے میں تواڈے کولوں نعرہ سننا ہے تے پھر میں تواڈے نال اگلی کوئی گل کرنی ہے جی لبیک لبیک توجہ جڑا بندہ میں آخری میں گال ختم کر رہے ہیں جی بس یہ گال یا اللہ جے رسمن میں اسی لبیک علیہ جتنے بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے ویسے رب شاہ رب تو زیادہ قریب ہے اے نہیں ہے کہ کھلے آسمان تلے دعا منگو تے جلدی پوری ہوندی ہے تے اندر منگو تے نہیں پوری ہوندی نہ وہ ہر جگہ سندا ہے میں دعا منگن لگے نا جناب یوسی 381 والے تگڑے ہو کے بیٹھنا یا اللہ جے اسی رسمن گلاں کر رہے ہیں تے سانو گنگا کر دے
اے لبیک علی جی اسی رسمن گلاں کر رہے ہیں اسی رسمن نعرے لا رہے ہیں اسی خالی ووٹ دی لالچ استے بول رہے ہیں اقتدار دی لالچ استے بول رہے ہیں تے سانو گنگا کر دے تسی کہو آمین یا اللہ جے ایتھے کوئی رسمن بول رہے تھے میں آمین نہیں کہاں گا میں انہوں مشورہ ہی دوں گا جے رسمن بول رہے تھے اپنی رسم توڑ دوے اور حضور واسطے بولے لبیک توجہ اے جی پھاٹک تک آواز نہیں گئی میں پھاٹک تو آیا تو میں تہاڈی آواز جامع مسجد رحمت للعالمین تک پہنچانی لاؤ لاؤ زور لاؤ ایسے ہی آ جاتے پٹی بھی لاؤ لاؤ زور لاؤ کچھ نہیں ہوگا خیر ہے توجہ 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 بیٹھ جاؤ میں سہری تک تہاڈے کول ہاں آج تہاڈی آواز نکلنی میں جانا ہے یا تہاڈا جنازہ اٹھنا ہے یا تہاڈی آواز نکلنی ہے لبیک بہ کے بھائی بہ کے لاؤ کٹو کٹو سارے آواز کٹو سارے سبحان اللہ ساڈی ہمت نہیں اگے جان دی جی اسی بابا جی تک ہی رہیے تے چنگے ہیں جی تاجدار ختم نبوت اے تانوں پتہ ہے نعرہ لاڑ نال مرزائیاں نو تکلیف ہوندی ہے مرزائیاں نو تکلیف دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے خیر ہوئے ادھے بولے ہو جو مرزائیوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا جناب یہ تو کھوتے نو سمجھ آ گیا گدے نو حضور دی بارگاہ پیش کیتا گیا گدا حضور نے ویکھیا تے فرمایا کی نا ہے تہاڈا گدیاں دے نا نہیں ہوندے حضور نے اودے عربی پوچھا کی نا اس نے کہا حضور میرا یہ نام ہے اور میرے والد کا نام ہے شہاب اس کے میرے دادا کا یہ نام ہے پردادا کا یہ نام ہے لکڑ دادا کا انہیں اپنیاں 60 پشتان دے نام داس چڑھے 60 جویں تسی شجرہ سن رہے سو نا جی علامہ فضل خیر آبادی دا انہیں پورا شجرہ سنا چھڑیا فرمایا صرف تیرا نام پوچھیا سی تو پورا شجرہ سنا چھڑیا انہیں کہ حضور میں ایک دے میں نو یقین سی جدن تک میں بولدا رہوں گا تسی میریاں گلاں سن دے رہو گے یہ گدھا حضور سے باتیں کر رہا ہے سرکار نے فرمایا اگے انہیں کہ حضور میں جناب دی خیبر دا واقعہ ہے انہیں کہ حضور جناب دی بارگاہ چاہن تو پہلے ایک یہودی دی ملکیت اقسام میں نو پٹھے بھی نہیں سی پاندا بکھا بھی رکھدا سی تے شام نو میریاں بکھیاں دے اندر ماردا بھی سی حجاں چنگے پلے بندے نو ماری ہوئے دا سا رک جاندا ہے تو حضور میں نو بکھیاں چ ماردا سی بکھا رکھدا سی اے دے باوجود جدوں ہی میرے اتے سوار ہون دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے سوٹ چھڑدا سی میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہون دیتا فرمایا کہ کیوں انہیں عرض کیتا حضور کیونکہ جنہ پشتن دی میں انہاں دی نسل چو میں آ رہے ہاں میرے 60 آباء و اجداد ایسے جنہ دی پشت دے ہوتے صرف نبی سوار رہا اور میں نو وقت کنتو توقعو کا انتر کبانی اور حضور میں نو یقین کامل سی چونکہ آپ خاتم النبیین ہو لہذا آپ میں نو میرے اتے ضرور کرم فرماؤ گے گدا ہو کے جناب یہودیاں نو اپنے اتے نہیں سی بین دیندہ گدا ہو کے اے گدا تو یہودی نو کدی اپنے اتے نہیں بین دیندہ سی ایک کھوتا زمان پارک دے اندر بھی ہے جنو قوم اپنے اتو لانا سے تیار نہیں قوم نو اجی تک نہیں قوم اجی تک حضور عرفان صاحب ایک جس دن قوم دا مزاق ختم ہو گیا نا قوم سیریس ہو گئی اگلے دن صبح فجر دی نماز تو پہلے حضور دا دین تخت آ جانا جس دن اے ساڑی قوم اے ساڑے نال جڑی چل رہی ہے اے تے مطلب بیدار ہو چکی ہے لیکن پرابلم ہے حضور انہوں دے شناختی کارڈ بھی اجی نہیں بنے اکثر ایسے جنہوں دی عمرہ 18 سال تو گھاٹن
تے جڑی بیدار ہے انہاں دا اے مسئلہ ہے، تے جڑی ستی ہے وہ کہندی جناب ٹھیک ہے جی الیکشن تو 15 دن پہلے آ کے جڑا گٹر کھول جائے گا انہوں اسی ووٹ دے چھڑاں گے۔ اے ساڈا معیار ہو گیا جی قوم دا۔ اپنا معیار اچا کرو، گٹران دے ہوتے نہیں دے دا ووٹ حضور دے نام تے دے دا، جنہاں نے مرن ویلے بھی کام آنا ہے، جنہاں نے قبر دے اندر بھی کام آنا ہے، تے جنہاں نے حشر دے اندر بھی کام آنا ہے۔ نفسا نفسی دا عالم ہے جناب، بندہ کہندا میں سروس دی جتی پائیو، کہندا میں باٹا دی خریداں گا، دوسرا آندا کہندا میں بورجان تو لواں گا، تیسرا آندا کہندا میں تم نے بورجان کی پہنی ہے تو میں لوگوں کی پہنوں گا، چوتھا کہتا میں ملی کی پہنوں گا، پانچواں کہتا میں حش پپیز کی پہنوں گا۔ جوتیوں کا تو مقابلہ ہو رہا ہے۔ اے ساڈی قوم دا دماغ ہے، جوتیاں دی لڑائی چل رہی۔ اور صحابہ 1500 صحابہ جی اگے 5000 دا لشکر کھڑا ہے، 24 گھنٹے دے اندر ایک کھجور ملدی ہے تے ناف تو لے کے تے صرف اے گھٹنے تک کپڑے سردیاں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سامنے ساڈے رشتہ دار ہیں انہاں کولوں قرضہ لے لئیے، اونٹ کھا رہے ہیں، بعد وچ انہاں نوں پیسے دے دیاں گے۔ کہا جی تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سامنے ہیں تو اللہ نے ہر بھوک ویسے ہی ختم کر دی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر دے والد گرامی نے آپ دے والد نے بعد کلمہ پڑھیا تھے، حضور دے بارے ہلکی گل کر چھڑی، آپ نے اپنے پیو نو چانڈ ماری اور اتنے زور میں چانڈ ماری کہ آپ دے پیو زمین تے ڈگ پے۔ کاٹے جوان ہوندے جنہاں دی چانڈ نال کوئی ڈگ پوے، کاٹ ہوندے تے چانڈ ماری تے پیو ڈگ پیا زمین تے حتی سکتا تے سکتا مطلب ہے گر جانا، آپ گر گئے۔ حضور دی بارگاہ شکایت پہنچ گئی، ایتھے کہندے ابا جی کہندے لبیک نال نہیں کھلونا، تے ابا جی نوں کہنا پھر تہاڈا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آج جے منع کر رہے ہو لبیک والے نال نہیں کھلونا تے تہاڈے ختمے کل تے کنے آنا ہے؟ جنہیں پی ٹی آئی دی بنیاد رکھی خان صاحب نے ادھر جنازہ ہی نہیں پڑھیا، تے جنہوں نے مارا کھا دیا سڑکاں تے آ کے خان صاحب نے کہا ساڈے کارکن ہی نہیں ہے، تے ساڈے امیر محترم نوں جدوں انہوں نے کہا جی تہاڈی رہائی کر دیندے ہاں، امیر صاحب نے کہا میں ادوں تک جیلوں باہر نہیں جانا جدوں تک میرا ہر کارکن باہر نہ چلا جائے۔ پھر ایک کوئی گل لے کرنا لی جی 28 سال دا منڈا ہے، جلیو اسلام دا تو مزاج ہی بڑا وکھرا ہے۔ 13 سال دی عمر حضرت معاذ تے معوذ دی تے اس امت دے وڈے فرعون ابو جہل نوں لمحہ پا چھڈیا۔ 17 سال عمر محمد بن قاسم دی تے سندھ دے اندر آ کے سارے نوں کھڑکا کے رکھ چھڈیا۔ سکلز دیکھی جاتی ہیں، ایبیلٹیز کو دیکھا جاتا ہے، مہارتوں کو دیکھا جاتا ہے، صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، عمر نو نہیں ویکھیا جاندا۔ 90 سال عمر ہے، کام دا ہی نہیں ہے تو انہوں کی کرنا ہے؟ دودھ پینا بچہ ہے، کہندہ من سب نبی جن فقتلوہ، انہوں بھی سلام پیش کر دے، دی ماں بھی سلام پیش کر دے۔ ایتھے معیار ہی ہو رہے جناب۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے نا جی پگڑی لائی اپنی تے علم الدین شہید ترکھانہ دے منڈے دے پیروں نو چومیا، مریداں نو حال پہ گیا۔ کسی دور میں ایسے پیر بھی ہوا کرتے تھے، کسی دور میں ایسے پیر بھی ہوا کرتے تھے جو وقت کے حکمرانوں اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے بلکہ غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اب ڈھونڈنے چراغے رخ زیبا لے کر آج تسی یہ سن رہے سو مولانا ماجد صاحب خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین دیا گلاں کر رہے سن، ساڑھے تحریک دے سنگی کر رہے سن، تصویر لگی ہے تھے بابا جی دی۔ بیلیو ایک وقت آئے گا، کوئی 30 سال دی میں گال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہوئے گا ساڑھے چو 30 سال تو بعد جناب بندے انہوں بندے انہوں لبن گے جنہوں نے بابا جی دی زیارت کیتی ہوئے گی۔ بندہ کہے گا تسی کون ہو؟ کہے گا میں بابا جی دی زیارت کیتی ہو۔ کہیں گے یار اپنا ہاتھ آگے کر رسی تیرا ہاتھ چم لئیے، تو او دی زیارت کیتی، تو او دے نال سلام کیتا جنہیں حضور دی عزت نے سارا کچھ قربان کر چڑھیا۔ آج بھی میرے بابا جی کیا بات، آج بھی میرے بابا جی کیا بات، آج بھی میرے بابا جی کیا بات، آج بھی میرے بابا جی کیا بات۔ کیونکہ پہلے تے تاریخہ چھپ جان گے سن، ہون تے سارا کچھ یوٹیوب دے ہوتے موجود ہے۔
اور جنوں مرضی سنن گے آج بھی پوری دنیا دے اندر جڑا جنوں مرضی سنے ایک واری او دی نظر بابے دے چہرے تے ضرور پیندی ہے. اس واسطے اپنا معیار بدلو, اپنا معیار اچھا کرو, حضور دے نال اننے واہ پیار کرو. تے انہوں نے کیا ایتھے سسٹم ہی ہو رہے جناب. انہوں نے کیا کہ پیر صاحب تسی ترکھانہ دے منڈے دے پیر چوم رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں 55 حج کیتے میں آل نبی اولاد علی بھی ہاں. ضرب یضرب تو لے کے تے قال رسول اللہ تک تے امام بخاری تے امام مسلم تے امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی ابن ماجہ تے سارے اماموں دیاں ساریاں گلاں مینوں زبانی یاد ہیں. سرخسی نو بھی جاندا تے بزدوی نو بھی میں جاندا, ہدایہ والے نو بھی جاندا تے میں مختصر المعانی والے نو بھی جاندا تے مطول نو بھی جاندا, مسلم نو بھی میں جاندا, میں سارا کچھ جاندا. لیکن میں سید ہو کے پیر ہو کے ترکھانہ دے منڈے دے پیر تاں چوم رہا کہ انہیں حضور دی عزت دے پیرا دیتا ہے. کیا خیال ہے شکیل صاحب؟ انہیں کیا میں پیر شاہ جی فرمان لگے محدث علی پوری او سیدن کہ جنہوں دا چہرہ ویکھ کے اگلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن. ساڑھے وڈے اے ہن پیر, وہ کون سا پیر ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر باطل ایسے نہ ہو. حضرت میاں شیر ربانی نے بیٹھے ہوں دے سنتے ادھوں عجیب پاکستان میں سی بڑھیا ہندو تے سکھ جدوں بیڑی تے بیٹھ کے شرک پور شریف پرہ کر دے سن جان دے سن تے حضرت میاں شیر ربانی دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ جان دے سن. بیلیاں نے پوچھا اے حضرت صاحب تہاڈا چہرہ ویکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھیا خیر ہوئے. آپ فرماندے سن جنہوں نے پڑھیا انہوں کو جا کے پوچھو, جنہوں نے پڑھیا انہوں کو جا کے پوچھو. اور جدوں جا کے نئے مسلمانوں کو جنہوں نے ابھی مغرب کے ٹائم کلمہ پڑھا ہوتا تھا ان سے پوچھتے تھے یار کی کرامت ویکھی نے؟ وہ کہندے سن کرامت نہیں ویکھی, بس جدوں پہلی نظر پئی تھی اندروں آواز آئی کلمہ پڑھ. جدوں محمد دا شعر اتنا سونا ہے تے پھر محمد خود کتنے سونے ہون گے. کلمہ پڑھ جلدی کر. اور یہاں پر میں ضمناً نہیں استقلالاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں لبیک والے پیروں کی عزت نہیں کر دے, اور جھلیا تو ساڑھی تاریخ ہی نہیں پڑھی. اسی تے منگولین دے کتے نو بھی سلام پیش کر دیں جنہیں حضور دی عزت دے پیرا دیتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی تے تواڈے سامنے کہہ رہے اے جڑے شرٹاں والے تواڈے جو جڑے بندے بیٹھے حضور دے نال نے وا پیار کر دین ان جس بھی نام نسب دے مالک ہون اسی یہ چیز نہیں ویکھدے. یہاں تو مزاج ہی اور ہے. حضور نے فرمایا اے جڑا چچا ہے ابو لہب میرا کچھ بھی نہیں لگتا, لیکن فرمایا روم سے چلا ہے سلمان, 150 سال دی عمر کلمہ پڑھیا ہے. تو حضور نے فرمایا اے میرا سکا چاچا ہے کچھ نہیں لگتا. سلمان مننا اہل البیت, آج کے بعد سلمان بھی اہل بیت میں سے ہو گیا. اپنا مزاج بدلو, حضور دے پیچھے چلو. ماں پیو دے پیچھے بھی نہیں ٹرنا, حضور دے پیچھے ٹرنا ہے. مسجد دے مولوی دے پیچھے نہیں ٹرنا, رسول اللہ دے پیچھے ٹرنا ہے. جڑا جڑا حضور دے پیچھے ٹردا جا رہے تسی او دے پیچھے ٹر دے جا, گل ہی ختم ہو جائے گی. کوئی انہیر نہیں پیا, کچھ بھی نہیں ہونا. تانوں لوگ کہندے یہ ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہونا. بس تسی حضور دے نال اننے وا پیار کرو. کوئی پوچھے تواڈے کولوں کوئی پوچھے بھائی تو کیدا مرید ہے, انہوں کو میں بابے خادم دا مرید ہاں, اگلی گل کر. اور بابے خادم کا مرید ہونے کے لیے بابے خادم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا پڑتا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو پھر جا کر مرید ہوں گے. جڑا چاہتا ہے خادم رضوی صاحب میں اپنا مرید کر لون اور حضور دے دین نو تختے لے کے آن واسطے محنت کرے, وہ بابا جی دا ہی مرید ہے. گل ہی ختم ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. اچھا جی گل مکائیے. انہوں نے کہا جی اے پیر کیوں چومے نے؟ فرمایا اوے نسب دی گل نہیں ہوندی, وفاواں دی ہوندی ہے. گل نسب دی نہیں ہوندی, گل وفاواں دی ہوندی ہے. پاویں ترکھانہ دا منڈا علم الدین کرے یا اوانہ دا منڈا امیر المجاہدین کر جائے, گل وفاواں دی ہوندی ہے.
حضور نے پوچھا ابو بکر چانڈ کیوں ماری ہے؟ اپنے پیو نو چانڈ کیوں ماری ہے؟ اے دین نہیں دسیا گیا، ورنہ جڑا ابو تانوں کہے جی لبیک کہہ لیں کیوں جا رہے ہیں، انہوں کو تو میرا ابو لگدا ہے؟ وہ کہے ہاں ہاں میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ تسی انہوں پوچھو پتر تے لبیک کچے پیو لبیک کچ کیوں نہیں؟ خیر تے ہے؟ چاچا کہے پتیجا جی کتھے چل لے، انہوں کہو چاچو پتیجا لبیک کچے تے چاچا نہیں، خیر تے ہے؟ ماموں کہے جناب بانجا صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہو ماموں جی میں لبیک کچنا، تو انہوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تسی تے دنیا پہلے آئے ہو۔ صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا تے گل ختم تے اجی میری تقریر شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میں تانوں کہیا سی تسی درود شریف پھر کدی زندگی رہی تے جے تسی درود شریف پڑھن دا حق ادا کیتا، آج میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کیتیاں، تقریر نہیں کیتی۔ جدوں تسی درود شریف صحیح پڑھنا آ جائے گا، اور میں جڑی گل تانوں دس رہا سا، استاد صاحب نے ایک بندہ ملیا، وہ کہنے لگا او انج کرے انج۔ استاد صاحب نے فرمایا خیر سیدھا ہو کے کھلو، انہوں نے کہا حضور جوڑاں چ درد بڑا کردا ہے۔ استاد صاحب نے اگوں نوں فرمایا تینوں پتہ ہے تیرے جوڑ کیوں دکھ دین؟ انہیں کہا نہیں۔ فرمایا میں لگدا ہے کہ تو چلدیاں پھردیاں تے کھلو کے درود پڑھدا ہے، توجہ نال درود شریف نہیں پڑھدا تو۔ ہن کی ہے جناب تسبیح آ گئی ہے، کتنی واری پڑھیا ہے؟ میں آج 6000 واری پڑھیا ہے، 400 واری تے چوک وچ کھلو کے پڑھ چکے ہیں۔ تے او پاویں غیر محرم تے نظر پہ رہی ہے، پاویں بے ادب تے نظر پہ رہی ہے، بد عقیدہ تے نظر نال ادھر بھی ویکھ رہا ہے نال۔ اچھا میں 3 گھنٹے ہو گئے درود پڑھ دیں تے 3 واری میں خبراں بھی سن لئیاں تے نال میں درود بھی پڑھ رہا ہوں۔ ایک واری پڑھو پر انج دا پڑھو کہ اندروں آواز آ جائے اسی قبول کر لیں۔ ہاں درود شریف تے بیٹھ کے پڑھی دے، ادب دے نال پڑھی دے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے قید نہیں رکھی، فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا بیٹھ کے بھی کر لیا کرو، کھڑے ہو کے بھی کر لیا کرو۔ لیکن جدوں اپنے محبوب دا ذکر آیا، فرمایا ذکر سے زیادہ ادب ضروری ہے۔ صدیق اکبر نے جواب دیتا، حضور نے فرمایا پتہ نہیں کہ ماں باپ اف بھی نہیں کہتے اور آپ نے تھپڑ رسید کر دیا۔ آج کہ حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور میں چانڈ تا ماری، میرے کو تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں پیو دی دھون بھی لا کے رکھ چھڑنی سی۔ یہ دین ہے جناب، جڑا تسی دین بیان کر رہے ہو تے 1400 سال تو بعد ہے، جڑا بابا دین بیان کر کے گیا 1400 سال پہلے دا دین ہے۔ اس دین دی طرف واپس آؤ۔ اور اے میں تانوں گل میں تہاڈی منت نہیں کرن واسطے آیا، اسلام کسی دے پیراں وچ بہندا ہی نہیں، دا مزاج ہی نہیں، تانوں میں مشورہ دین واسطے آیا۔ تے میں تے سمجھیا سی کدھر مسجد دے اندر محفل ہوئے گی، 10-15 بندے بیٹھے نے تے اتنا بڑا اجتماع ہو گیا جناب ایتھا ایس یوسی دا، کمال کر چھڈیا منڈیاں نے جی، جڑے سنگیاں نے محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے۔ ہن صبح جناب پھاٹک تو پراں ادھر پیچھے بھی بندے پوچھن گے جناب رات نوں بندے کتوں آئے سن؟ خیر کوئی اتنے بندے کٹھے ہو گئے سن لبیک کلمات، اے بندے کتوں آئے سن؟ جدوں کوئی پوچھے نا جناب حاجی منظور صاحب کو لو بھی، عرفان صاحب کو لو بھی، شکیل صاحب کو لو بھی، بندے کتوں آئے سن؟ تو انہوں جواب دینا کہ بابیا ساڈا بابا پہلے ہی کہہ کے گیا ہے کہ قیامت تک لوگ سوچتے ہی رہ جان گے بندے کدھروں آئے سن، بندے سوچتے ہی رہ جان گے بندے کدھروں آئے سن۔ نال اے شعر بھی سنانا، پوچھتا ہے بندے کدھروں آئے سن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے، ووٹ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دینا، نہ اسی تانوں گلیاں بنوا کے دینیاں تے نہ تانوں اسی نالیاں بنوا کے دینیاں، نہ تانوں اسی روٹی دینی، کیونکہ اے روٹی دا وعدہ تہاڈے نال اللہ نے کیتا ہے، اے ساڈا وعدہ نہیں۔ ہاں جے ساڈے کولوں وعدہ لینا چاہندے ہو اسی سٹیج تے کھلو کے تہاڈے نال وعدہ نہیں کریں گے، 1200 روپے والا سٹامپ پیپر لے کے آؤ، نہ انہاں دا لکھو انگوٹھے میں لاواں گا، میں انگوٹھے لاواں گا، سجا بھی لوا لو کھبا بھی لوا لو، تسی تحریک لبیک نو ووٹ دیو۔ اور ایک پی پی 164 دے اندر ساڈے نامزد امیدوار جدوں اسمبلی دے اندر چلے جان گے، اس تو بعد جڑے فنڈ جتھے ظالم تے ڈاکو تے چور لٹیرے بیٹھن، انہاں کولوں جڑے تہاڈے اس حلقے دے فنڈ ملن گے،
पुत्रा तानू इंज सड़क बना के देंगे जी 200 साल तक खराब ही नहीं होगी। अगली गल मैं अंगूठे ला 1200 रुपए वाले स्टाम्प पेपर, सीवरेज सिस्टम इंज होगा कि गोरे आके देखेंगे आओ जी लाहौर चलिए, आओ जी लाहौर चलिए। कैसे करेंगे? मैं क्या 15,000 के अंदर इमाम मस्जिद गुजारा कर सकता है तो तुम्हारे हल्के दे सारे काम भी असी करवा सकते हैं। ये मत सोचो असी किवें करा काम, असी कितने काम करना है, काम ते रब ने फरिश्ते दे दिए करवा छड़ना। लो जी हुण सच ते झूठ की गल शुरू होने लगी है। हुजूर ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच बंदे को बचा जाता है और झूठ बंदे को डुबो देता है। पाकिस्तान के अंदर 4 वड्डियां जमातां ने जनाब, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी ते बाकी जड़ा बचा खचा कचरा है वो पीडीएम वाला सारा इताम में 4 के सारे दे मैं तुहानू इंतखाबी निशान भी दसां, किधरे शेर ने, किधरे तीर ने, किधरे बल्ला ने, हैं सारे कागजी। ते एक जमात ने जड़ी इस्लाम दे नाम ते बनी है, उदा नाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP। इंतखाबी निशान ने क्रेन। 2023 का इलेक्शन नेड़े वे, सारे ने जलसे करने ने, इत्थे और भी आएंगे जेड़े 5 साल तक तुहानू नजर भी नहीं आए वो भी आएंगे। असी ते आंदे ही रहना जी, असी गए ही नहीं, असी पहले भी इत्थे सा हुण भी इत्थे आ। ते वोट भी जिन्हां दी उम्र जनाब जिन्हां दा शनाख्ती कार्ड बन चुके उन्होंने वोट कास्ट करना ही करना है। ते मैं सिर्फ एक तुहाडे कोलों सवाल पूछांगा, एक जमात ने उहदा नाम ने TLP, मंशूर ने उहदा कि हुजूर दे दीन नू तख्त ते लैके आना है, चोरां कोलों, लुटेरां कोलों, डकैतां कोलों उन्होंने पाकिस्तान नू निजात दिलवानी है। ओहदे अमीर ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब। ते दसो भाई जिन्हें क्रेन नू वोट देना है वो अपना हाथ खड़ा करे। बल्ले 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 बल्ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एदा मतलब ये वे किबला, एदा मतलब ये वे कि जे चोरा ने डब्बे चोरी ना कीते फिर तो तुम्हारी सीट पक्की है। और इस बार गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। और आपको पता है चोरी की सजा ये है कि हाथ काट देने चाहिए। हाँ, जड़ा साढ़े डब्बे वाला आएगा उन्होंने भी डब्बे पा के इधर ले आवांगे। ध्यान ना बस जी, कमाल कर छड़िया जी। हुण तुसी की करना है, जदों घर जाओगे ते जिन्हां दियां मावां जिंदा उन्हां दे पैर जाके चुमना कि मां अम्मी जी तुहाडा शुक्रिया कि तुसी जदों मैनू अपनी गोद विच रखिया सी ते तुसी किधरे मैं सदके या रसूल अल्लाह किया सी ते अज ओ जेड़ा जुमला तुसी किया सी ना मैं ओदी लाज रख के आया ने तो हुजूर दे दीन वास्ते मैं अपने वोट दा वादा करके आया ने। बस उनके सीरत फरजंद हा जुम्महात जौहरे सिद्को सफा जुम्महात। मामा चंगियों मन ते पुत्र इंगियां गल्लां कर। बड़ी खुशी हुई जनाब है तुहाडे हाथ इंज होए ना जी। मैं जदों पूछा जी भाई किन्ने किन्ने वोट देना है TLP नूं ते तुसीं फौरन ही इंज कीता इस तरह इंज ए तुहाडे हाथों चों एक लाट निकली, एक नूर निकला जी इस तरह। देख लो जी हाथ अपने, फिर एक बारी खड़ा करो जी जिन्हें वोट देना है असी। सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले बल्ले, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। पंजतक पाक दा सदका तुहाडे हाथ दुनिया च किसी और दे अगे नहीं झुकणगे इंशाअल्लाह। ये हाथ अल्लाह इंज ही रखेगा। क्यों? तुसी गरज नाल वोट नहीं दिता, तुसी साईयां नूं खुश करन वास्ते वोट दी गल कीती। सुभान अल्लाह जनाब। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, खुश रखे और संसारे नूं इखलास दे नाल हुजूर दे दीन वास्ते काम करन दी तौफीक अता फरमाए। जितने भी UC ते PP दे जिम्मेदारान हैं मैं सब दा शुक्रिया अदा करदा। शबीर भट्टी साहब उन्होंने सारे संगी इत्थे बैठे बड़ी मुहब्बत दे नाल ते पूरी टीम जड़ी साडी UC दी PP दी। पर मैं ये भी तुहानू कहां जिथे भी तुहानू इलेक्शन ही साडी लोड़ पेगी साडा कान सज्जा भी आने ते खब्बा भी आने, ला के भी लैके आ सकते हो तो खिंच के भी लैके आ सकते जिवें तुहाडा दिल करे। असीं हाज़र हां। सारेदार भी पुकारा लबे बाम भी सदा दी,
میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.